الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ البقرہ شریف اور اس کی آیت نمبر 153 153 پارہ نمبر 2 اور اس کا رکوع نمبر 3۔ اب جانتے ہیں کہ اس سے گزشتہ آیت میں اللہ رب العزت نے 2 احکامات کا ذکر فرمایا کہ فاذکرونی اور دوسرا فرمایا واشکرونی، میرا ذکر کرو اور میرا شکر ادا کرو۔ آج کی اس آیت پاک میں بھی اللہ رب العزت نے 2 احکامات کا ذکر فرمایا اور مخاطب کیا ایمان والوں کو، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ یعنی اس آیت پاک میں بھی اللہ رب العزت نے 2 احکامات کا ذکر فرمایا، اور کن سے فرمایا؟ براہ راست ایمان والوں کو مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل ایمان کے لیے کتنی خوش بختی ہے اور کتنی خوش نصیبی ہے کہ ان کو براہ راست خود رب العالمین مخاطب فرما رہا ہے، اور لفظ ایمان والوں کے ساتھ مخاطب فرما رہا ہے۔ تو یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ اہل ایمان کے ایمان کا خود رب اعلان کرے کہ اے ایمان والو۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ بہرحال ان کو 2 حکم دیے گئے، کون سے؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو کس کے ساتھ؟ بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، یعنی نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ یاد رکھیں گزشتہ آیت میں حکم تھا فاذکرونی اور واشکروا لی۔ جو شخص ذکر الہی کرتا ہے اس کے لیے صبر کرنا بھی آسان ہوگا، اور جو شخص اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اس کے لیے نماز پڑھنا بھی آسان ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جب بندہ ذکر کرے گا اس کا، تو پھر یہ جانے گا کہ میرے لیے دکھ اور سکھ یہ سب کچھ اسی کی طرف سے ہے، پھر بے صبری کی باتیں نہیں کرے گا۔ جب اس کا ذکر کرے گا تو مطلب کہ اسی کی یاد میں رہے گا، اور پھر اس کی قدرت کو مانے گا، پھر اس کی قدرت کو تسلیم کرے گا، پھر اسے پتہ ہوگا کہ میرا دکھ سکھ سب اسی کی طرف سے ہے، مجھے بیماری آئے یا صحت ملے، گھاٹا آئے یا نفع آئے، فائدہ نقصان سب کچھ اس کی طرف سے ہے۔ تو جب اس کی طرف سے یہ مانے گا تبھی اس کا ذکر کرے گا، جب اس کا ذکر کرے گا تو اس کے لیے صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور جو شخص اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو میں نے کل آپ کو بتایا تھا، ایک ہے شکر زبانی طور پر کلام کے طور پر، اور ایک ہے جسمانی طور پر۔ اور جسمانی طور پر شکر یہ ہے کہ بندہ اپنے اعضاء کو رب کی اطاعت میں استعمال کرے، یا اپنے پاس ملی ہوئی نعمتوں کو اس رب کی اطاعت میں، رب کے رسول کی اطاعت میں استعمال کرے۔ یہ شکر کا بہترین طریقہ ہے۔ تو
شکر جو کرے گا اس کے لیے نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا، چونکہ اعضاء کا شکر یہ ہے کہ ان اعضاء کو رب کی اطاعت میں استعمال کیا جائے، تو جب رب کی اطاعت میں استعمال کرے گا تو ظاہر ہے نماز پھر افضل ترین عمل ہے، نماز کے لیے آئے گا، جھکے گا، بدنی عبادت ہے، تو اس لیے نماز فقط نماز بندگی نہیں، یہ رب کا شکر بھی ہے، یہ رب کے دیے ہوئے اعضاء جو ہیں یہ ان کا شکر بھی ہے، شکر کی بھی یہ بہترین صورت ہے کہ اس کی بارگاہ میں جھکا جائے۔ اس کے بعد صبر کی اگر مزید تفصیل میں جائیں، دیکھیں قرآن مقدس میں 70 سے 75 بار یہ حکم آیا ہے صبر کا، 70 سے زیادہ مرتبہ قرآن مقدس میں صبر کا مختلف زاویوں میں حکم آیا ہے، کبھی یہ کہہ کر کہ صبر کرو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کبھی اس کی جزا کا ذکر فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کبھی ان اللہ مع الصابرین، کبھی یعنی اس طرح کے حکم آئے ہیں۔ اب صبر کی بھی آگے دو صورتیں ہیں، ایک ہے صبر جسمانی اور ایک ہے صبر نفسانی۔ صبر جسمانی یہ ہے کہ بندے کے جسم پر دکھ آئے، سکھ آئے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ بیماری کے اندر بے صبری کی باتیں کرتے ہیں، ناشکری کی باتیں کرتے ہیں، اور طرح طرح کے اپنی زبان سے جملے نکالتے ہیں، بس میں ہی رہ گیا تھا ایک بیماری کے لیے، میری بیماری دفع نہیں ہو رہی، ختم نہیں ہو رہی، یہ نہیں ہو رہا، ہو رہا، طرح طرح کی باتیں کرتے۔ تو صبر جسمانی یہ ہے کہ جس رب نے اتنی دیر تک صحت بخشی ہے، تو اگر 4 دن بیماری بھی آ گئی تو جب صحت ملے تو پھر تو بندہ کہے ٹھیک ہے سب کچھ، اور بیماری آ جائے پھر ناشکری کی باتیں کرے، بے صبری کی باتیں کرے، یہ زیب نہیں دیتا۔ جب سکھ اس کی طرف سے ہے تو دکھ بھی اس کی طرف سے ہے۔ بلکہ اللہ کے نبیوں نے تو طریقہ ہی اور اس سے بھی اگلا دیا ہے اور کمال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ جملے ہیں کہ دیکھیں صحت جو ہے ایک صفت ہے، ایک خوبی ہے، اور بیماری ایک خامی۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کل بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ جب کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو بندہ اسباب کو دیکھتا ہے، میں نے یہ کام کیا اس لیے میرا فائدہ زیادہ ہوا، میں نے بیج اچھا ڈالا اس لیے میری فصل زیادہ ہوئی، میں نے سپرے اچھی کی اس لیے میرا پھل زیادہ ملا، میری فصل زیادہ اچھی ہوئی، اور اگر نقصان ہو جائے تو پھر کہتے ہیں بس اللہ واللہ ہو گئے، نقصان ادھر منسوب کیا اور فائدہ ہوا تو پھر اسباب کو دیکھا۔ لیکن اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی خوبصورت بات کی کہ صحت جو ہے ایک خوبی ہے اور بیماری ایک خامی۔ بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، آپ کہتے ہیں وَإِذَا، حالانکہ صحت کس کی طرف سے عطا ہے؟ اللہ کی طرف سے، تو بیماری کی طرف سے آتی ہے، بیماری بھی اسی کی طرف سے۔ لیکن اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوا، چونکہ بیماری میں خامی ہے، بیماری میں نقص ہے، کمزوری ہے، آپ نے اس خامی کو اپنی طرف منسوب کیا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوا، فَهُوَ يَشْفِينِ، پس اس نے مجھے شفا عطا کی۔ شفا جو ہے یہ ظاہرہ خوبی کی طرف جاتی ہے، شفا تندرستی کی طرف جاتی ہے، شفا بہتری کی طرف جاتی ہے، حالانکہ بیماری بھی اس کی طرف سے ہے، صحت بھی اس کی طرف سے ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ جو آگے اپنی ملت کو پیغام دیا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ، یعنی بیماری کی نسبت اپنی طرف کی اور شفا کی طرف
شفا کی نسبت اس کی طرف تھی، یعنی خامی میری وجہ سے ہے اور خوبی اس کی وجہ سے ہے۔ کمال یہ ہے۔ تو کئی لوگ اس طرح بے صبری کی باتیں کرتے ہیں، نہیں کرنی ہے۔ صبر جسمانی یہ ہے کہ بندے کے جسم پہ کچھ بھی واقع ہو۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا وہ صبر ایوب تو سنا ہی ہوگا، صبر یعقوب بھی سنا ہوگا۔ صبر ایوب یہ ہے کہ سارا جسم بیماری میں مبتلا ہوا، سارا جسم بیماری میں مبتلا ہو گیا، ایک زبان باقی ہے، ایک زبان تندرست ہے، لیکن آپ اس زبان سے بھی ذکر الہی کرتے ہیں اور ساتھ میں کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میری ایک زبان تو سلامت رکھی ہے جس سے میں تیرا نام لے سکتا ہوں، جس سے میں تیرا ذکر کر سکتا ہوں۔ اللہ تیرا شکر ہے میرے پاس ابھی زبان سلامت ہے۔ اور ساتھ میں آپ کہتے ہیں اللہ میں تو اس حال میں بھی تجھ پہ راضی ہوں، اب تو بھی تو بتا دینا کہ تو بھی اپنے بندے پہ راضی ہوا کہ نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح جس صبر جسمانی یہ ہے کہ جسم کسی بھی حالت میں چلا جائے گا، لیکن اس کی زبان پہ بے صبری کی بات نہ آئے، کہے مولا تیرا شکر ہے میں تیری ذات پہ راضی ہوں۔ اور صبر نفسانی سے ہے کہ کبھی کبھی انسان ایسے موڑ سے گزرتا ہے، ایسے واقعات سے گزرتا ہے کہ اس کا نفس اس سے کہتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، سارے یہ کام کر رہے ہیں، تو نے کر لیا پھر کیا ہو گیا۔ ایک شخص کے پاس رشوت آ گئی اور رشوت ٹیبل پہ پڑی ہے اور نفس کہتا ہے سارے لے رہے ہیں تو بھی لے رہے۔ سود آ گیا، سود اس کے ٹیبل پہ پڑا ہے، نفس کہتا ہے سارے ہی کھا رہے تو بھی کھا رہے، کیا ہو جائے گا۔ لیکن یہ شخص دیکھتا ہے کہ مجھے ضرورت بھی ہے یا پیسہ بھی چاہیے، سامنے پڑا بھی ہے، لیکن ہے رشوت کا، ہے حرام کا، ہے سود کا، لیکن یہ نفس کی نہیں مانتا بلکہ صبر کرتا ہے کہ مجھے پیسے کی ضرورت ہے، اس کے باوجود میں اسے رد کرتا ہوں اور نفس کی مخالفت کرتا ہے۔ یہ بھی صبر نفسانی، یہ صبر نفسانی۔ نفس کہتا ہے فائدہ لے لے، لیکن یہ کہتا ہے نہیں مجھے فائدہ نہیں چاہیے۔ یہ اس کا بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ اس طرح کی زندگی کے اندر بے شمار ایسے واقعات ہوتے ہیں جہاں نفسانی خواہش کہتی ہے کہ تو یہ فائدہ اٹھا لے، تو یہ فائدہ لے لے، لیکن بندہ سب کچھ کو رد کرے اور صبر کرے، یہ صبر نفسانی ہے۔ تو پھر سنو، جو شخص صبر کرتا ہے اللہ اس کو جزا کیا دیتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، تو نے میری بات مان کے اپنے آپ کو روکے رکھا، دنیا کا فائدہ نہیں اٹھایا، تو نے جسمانی صبر بھی کیا اور نفسانی صبر بھی کیا، اب میری طرف سے انعام یہ ہے ان اللہ مع الصابرین، میں خود رب تیرے ساتھ ہو گیا ہوں، میں خود رب تیرے ساتھ ہو گیا ہوں۔ بلکہ ایک اور مقام پہ کیا فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ یاد رکھ میرے بندے، ہر عمل کی جزا متعین ہے، ہر عمل کی جزا کا ایک پیرامیٹر ہے، ایک ترازو ہے، ایک پیمائش ہے کہ اس کی جزا اتنی، اس کی جزا اتنی۔ آپ اکیلے نماز پڑھیں ایک نماز کا ثواب ہے، آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں 27 نماز کا ثواب ہے، آپ بیت المقدس میں جا کے پڑھیں 25,000 نماز کا ثواب ہے، آپ مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھیں 50,000 نماز کا ثواب ہے، آپ حرم شریف کے اندر مسجد حرام میں جا کے نماز پڑھیں تو 1,00,000 نماز کا ثواب ہے۔ دیکھیں تعین ہے اتنا 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 اتنا، لیکن صابرین کے لیے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ میرے بندے سب اعمال کی جزا کسی تعین میں ہے، کسی تعداد میں ہے،
لیکن صابرین کی جزا بغیر حساب کے ہے، صابرین کی جزا بغیر حساب کے ہے۔ اور ایک مقام پہ رب فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صابرین کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک تو یہ حکم ہے، دوسرا کیا فرمایا؟ وَالصَّلَاةِ، نماز سے مدد حاصل کرو۔ نماز کے افضلیت، نماز کے مقامات آپ بے شمار مرتبہ سماعت فرما چکے ہیں۔ تو اس آیت میں یہ دو حکم ہیں، آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب بھی کبھی کوئی ایسی دکھ بھری کو بات پہنچتی تو آپ فوراً نماز میں کھڑے ہو جاتے، چونکہ حکم ربی کیا ہے کہ مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ قول، یہ بات بڑی مشہور ہے کہ ان کے جسم کو تکلیف پہنچی تو وہ نماز میں کھڑے ہو جاتے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ ایک تیر لگ گیا، وہ نکل نہیں رہا تھا، آپ نے کہا ٹھہرو مجھے نماز میں کھڑے ہو جانے دو، پھر نکالتے رہنا۔ تو اس طرح نماز سے مدد، چونکہ نماز وہ عمل ہے کہ جس کے اندر بندہ مخلوق سے کٹ جاتا ہے، خالق سے جڑ جاتا ہے، براہ راست اس کا تعلق اس کی ذات سے ہو جاتا ہے۔ وہ کہا بزرگوں نے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر تیرا دل چاہے کہ رب مجھ سے بات کرے تو پھر قرآن کی تلاوت کیا کر، اگر تیرا دل یہ چاہے کہ میں رب سے بات کروں تو پھر نماز پڑھا کر۔ نماز میں تو رب سے بات کرتا ہے اور قرآن میں رب تجھ سے بات کرتا ہے۔ تو نماز وہ عمل ہے کہ جس کے اندر بندہ مخلوق سے کٹ جاتا ہے اور خالق سے جڑ جاتا ہے، براہ راست یہ رب کی بارگاہ میں باتیں کرتا ہے۔ دیکھیں نا، جب بندہ رکوع میں کھڑا ہوتا ہے تو کس کو کہہ رہا ہوتا ہے سبحان ربی العظیم، جب سجدے میں ہوتا ہے تو کس کو کہہ رہا ہوتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، تو پاک ہے، تو اعلیٰ ہے۔ کمال کی بات ہے، ادھر بندہ فرش پہ کھڑا ہے اور اس کا تعلق عرش والے سے جڑ چکا ہے۔ تو اس لیے نماز وہ عمل ہے۔ تو اس آیت پاک میں یہ دونوں حکم ہے کہ ایمان والو استعانت حاصل کرو، مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے، اور ساتھ میں اس کا انعام ذکر فرمایا، جزا ذکر فرمائی، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کے میرے اور آپ کے حاضر قبول فرمائی، آمین۔ وصلی اللہ علیہ حبیبی محمد مبارک وسلم۔